الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، اسی سے متعلق کچھ باتیں آج عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے اہل کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نارا، آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ اور جہنم کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان اس معنی کر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں اور اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے اہل کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے عزیز و قارب کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور بچانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کی فرما برداری کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا جائے تو انسان جہنم سے بچے گا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی گئی، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا گیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات جاری فرمائے ہیں ان احکامات پر عمل نہ کیا گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری گئی تو آگ سے بچنا، جہنم سے بچنا مشکل ہے۔ جہنم سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان۔ لا الہ الا اللہ سے اس بات کو چاہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے، ایک اللہ کو کرتا دھرتا ماننے کے لیے، ایک اللہ کو اپنا خالق رازق ماننے کے لیے تیار ہو جائے کہ وحدہ لا شریک، تنے تنہا ہر چیز کا مالک ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہم کو روزی دیتا ہے، وہی ہماری زندگی کا مالک ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے ہی دے رکھی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کا مالک، اور دنیا میں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے وہ اس کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، نباتات جمادات کا مالک، ہواؤں کا مالک، پانی کا مالک، ہر چیز کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تنے تنہا وہ مالک ہے، کوئی کسی کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں، کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ ایک اللہ سے سب ہونے کا بھی یقین ہو، دوسری بات بھی ہو کہ اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس بات کا یقین کامل ہو، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ کے رسول ہیں، آپ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نبی آخر الزماں ہے، آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان ہو، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ آخری کتاب اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آخری کلام ہے،
اس کے بعد کوئی کتاب دنیا کے اندر نہیں آئے گی۔ یہ صراط مستقیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ من وعن کوئی بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ آج تک جب سے دنیا کے اندر قرآن پاک نازل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی نہ فرق ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی فرق ہو سکتا ہے کبھی۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو قرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، وہی آج ہمارے ہاتھوں میں بھی، ہمارے سامنے بھی۔ یہ آخری کلام اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری کتابیں آئی ہیں، 3 کتابیں آسمانی اور صحیفے اس کے علاوہ نازل ہوئے۔ ہمارا ایمان اس پر بھی ہونا چاہیے۔ جیسے انبیاء پہلے آئے ہیں دنیا میں، آگے چلے گئے، اپنا کام کر کے چلے گئے، ویسے کتابیں بھی پہلے آئیں اور اس وقت شریعتیں تھیں، اس پر عمل کیا اس وقت کے امتیوں نے۔ آخری نبی، آخری امت اور آخری کتاب ہمارے لیے قرآن پاک ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کا طریقہ وہی ہمارے لیے آخری شریعت ہے، اور اسی کے مطابق جو چلے گا اور جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نماز پڑھے گا، نماز پڑھے اور سنت کے مطابق نہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق نہ پڑھے تو نماز اس کے لیے مفید نہیں ہوگی۔ طریقہ بھی تو وہی اختیار کرنا ہوگا جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھلایا ہے۔ جو آپ کا طریقہ ہے وہی طریقہ جو ہے ہمارے لیے قابل تقلید ہے، اور اسی طریقے پر ہم کو عمل کرنا ہے، اسی پر ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے پہ کامیاب نہیں سکتے۔ لیکن چونکہ ہمارے دلوں میں وہ باتیں اترتی نہیں، توحید کی بات ہمارے دل میں آئی نہیں، ورنہ ہمارے لیے سب سارا کام آسان ہو جائے۔ کوئی پوچھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہمارا ایمان بھی ہم کو بھی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسا ایمان ہو۔ احد احد کا نعرہ لگا رہے تھے، احد احد کہہ رہے ہیں، پتھر پہ لٹائے گئے، سینے پہ پتھر رکھا گیا، اور اس وقت بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی کیا ہے، احد احد کہہ رہے تھے۔ احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا کیا عالم، عشق تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، بغیر حضور کو دیکھے چین نہیں تھا۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں رہنا پسند نہیں کیا کہ حضور کو نہیں دیکھیں گے کیسے یہاں رہیں گے، ایسا عشق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال تو اس طریقے پر ہم لوگوں کو زندگی گزارنی چاہیے کہ ایک اللہ پر سے ہونے کا یقین ہو اور اسی کے مطابق پوری زندگی گزرے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے اسی کے کو مانیں، اسی پر عمل کریں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اور جس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی، جو سنت ہمارے لیے ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں، تو اسی میں ہماری نجات، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ خود بھی اب آگ سے بچو، جہنم سے بچو، اپنے اہل کو بچاؤ۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر جو ہے مجھے آج یہ بات اب کرنی ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ جو بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی تعلیم دو، نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ، ہے نا، ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ ہمارے حضرت مولانا قمر الدین صاحب دامن برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مار کے نماز پڑھانے کا مطلب نہیں ہے کہ زخمی نہ ہونے پر ایسا مارو، ہے نا۔ اور دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں، اور بہت عمدہ بات، کہ اگر دیکھا جائے تو 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن والدین
اس کے گھر کے لوگ 10 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین نہ کریں گے، اس کو نماز کی عادت نہ ڈلوائیں گے، نماز کی تعلیم نہ دیں گے تو اس کے والدین گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھاؤ، گویا کہ نماز کی عادت ڈلواؤ، نماز کے لیے لے جاؤ، نماز کے لیے تیار کرو تاکہ تربیت صحیح ہو۔ اور بچوں کی تربیت کرنا یہ ضروری ہے، لازمی ہے، اور والدین پر یہ فرض ہے نا۔ لیکن آج کیا ہے؟ منمانی ہے، منمانی کرتے ہیں، جو دل میں آیا وہی کریں گے، اس کے پسند ہے بات مانیں گے، نہیں ہمارے دماغ میں آ رہا ہے تو اس طرف توجہ نہیں ہماری کہ یہ سنت ہے، یہ کہ اس سے بچنا ضروری ہے، یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت کو ترک کرنا لازمی ہے، سنت کو اپنانا لازمی ہے، چاہے لباس ہو، وضاقتہ ہو، حلیہ ہو، کسی میں کوئی پرواہ نہیں۔ بچے کس انداز سے رہ رہے ہیں، بچے کیا کام کر رہے ہیں، کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہم لوگوں کو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں، بچوں کے بارے میں بھی ذمہ دار ہیں، اپنے آپ کو ہم کو بچانا ہے جہنم سے، اور گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اور اسی وقت بچا پائیں گے جبکہ ہم ان کی صحیح تعلیم کریں، صحیح تربیت کریں۔ اور کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ دیکھا میں، آج بچہ چلا جا رہا ہے، پیدل ہے، چھوٹا سا ہے، 9-10 سال کا ہوگا، اور قرآن پڑھتے جا رہا ہے، زبانی ہے نا، زبانی پڑھتے چلا جا رہا ہے۔ وہ تو کسی گھر کا بچہ ہوگا، صحیح تربیت ہوگی، صحیح تعلیم ہوگی تو وہ جا رہا ہے اور گنگناتے کیا جا رہا ہے؟ قرآن پاک۔ جیسے بعض بچے گانا گاتے جاتے ہیں ویسے وہ قرآن پڑھتے جا رہا ہے، تو وہ تربیت کی بات ہے۔ اگر تربیت کی جائے گی بچوں کی تو ایسے نکلیں گے کہ چلتے چلتے قرآن پڑھتے رہیں گے۔ 8-10 سال کے بچے دیکھنے میں 12 آیا ہے کہ 12 سال کی عمر میں بچہ حافظ قرآن ہو گیا، 8 سال کے بچے نے حفظ شروع کر دیا، 10 سال میں حافظ قرآن ہو گیا، 14 سال میں حافظ قرآن ہو گیا، 15 سال میں حافظ۔ اور قرآن اتنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے، قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ 10-12 سال کا بچہ قرآن کو ایک دم ازبر یاد کر لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں یاد ہو سکتی، کوئی کتاب دنیا کی نہیں یاد ہو سکتی ہے، صرف قرآن کا معجزہ ہے کہ 10-12 سال کے بچے جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ اپنے قرآن کا معجزہ۔ بہرحال مجھے کہنا تھا کہ ہمیں تو ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے نا، ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنا ہے، اپنی مرضی سے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے، کام تو وہ کرنا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند ہو، اس طریقے پہ ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر نہیں گزاریں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ نئی نئی جو ایجادات ہیں اس سے بھی بچنا ہوگا۔ ایک جملہ بہت سننے کو ملتا ہے اور اس سے بہت سنتا ہوں، کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کیا ہے؟ حدیث میں تو آیا ہے کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو بدعت ہے تو گمراہی ہے، اس میں حسن کہاں سے آئے گا؟ اچھی بدعت کہاں جائے گی؟ جو شریعت کے اندر، اسلام کے اندر جو نہیں ہے بدعت ہے، جو چیز نئی ایجاد کی جائے گی اسلام کے اندر وہ بدعت ہے، اور اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ کل بدعت ضلالہ اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جو ہے جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بہرحال ہم سب کو اس بات پر کوشش کرنا چاہیے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، ہمیں بات کو ختم کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ غنیمت جان لو اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ایک انحطاطی دور، یہ گراوٹ کا دور، یہ گمراہی کا دور، اور یہ فسادات کا دور، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے آج جو ہے عیاشی کا زمانہ چلا رہا ہے، پوری عامیت جو ہے بام عروج پہ پہنچی ہوئی ہے۔ لوگ اس طریقے سے رہن سہن اختیار کر رہے ہیں، غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں، یہودیت چھائی چلی جا رہی ہے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن آج بھی الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جو راتوں اٹھ کر کے اسلام و مسلمان اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے رونے والے بھی ہیں اور فکر بھی کرنے والے ہیں،
اور دنیا کے کو اسلام پر لانے کی فکریں بھی کر رہے ہیں. لیکن میرے دوستو بزرگوں، ہم سب کو اپنے بارے میں بھی، اپنے بچوں کے بارے میں بھی اس بات پر محنت کرنی ہوگی، نگرانی کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور خورد و نوش اور ایسے ہی لباس، یہ سب کا سب جو ہے اسلام و مسلمانوں کا ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سنت سے ہٹ کے کوئی کام نہ ہونا چاہیے. لباس بھی ہمیں وہی اختیار کرنا ہے جو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ تھا، جو صحابہ کرام کا لباس تھا، جو مسلمانوں کا لباس تھا، جو صلحاء کا لباس تھا. لباس بھی وہی ہونا چاہیے. چلتے پھرتے بھی ہمارے چال چلن بھی ویسے ہونی چاہیے، ہمارا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے. کھانا کوئی آدمی کھائے گا سنت کے طریقے پہ کھائے گا، ثواب ملے گا. غیر سنت کے طریقے پہ کھائے گا، ثواب نہیں ملے گا. نماز کوئی سنت چھوڑ کے پڑھے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. سنت کے طریقے پہ نماز پڑھے گا، ثواب ملے گا، ہے نا. تو ہر چیز میں سنت کو سامنے رکھ کر کے ہمیں کام کرنا ہے، اور اللہ کرے ہماری پوری زندگی سنت کے مطابق گزرنے والی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.